اب آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، صبح بھی آپ اس کو دیکھتے، شام بھی آپ دیکھتے، پیٹ بھرے گا؟ ایک چائے ملے گی؟ مال اگر آپ کے پاس آ گیا ہے تو جب تک یہ خرچ نہیں ہوگا آپ کے کسی کام کا نہیں. یہ تو آنا ہو گیا. اور راحین، مال جانے والی چیز ہے، کسی کے پاس ٹکتا نہیں ہے. جب سے دنیا بنی ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے. مال کسی کے پاس تھا، میرے پاس آیا، میرے پاس سے کسی کے پاس جائے گا، رکتا نہیں ہے. اور مال اگر سرکولیشن میں ہے تو ہی لوگوں کے لیے کارآمد ہے. آپ نے اگر اس کو روک کر کے رکھا ہے تو نہ آپ کا کوئی کام بنے گا نہ دوسرے کا کوئی کام بنے گا. تو مال آنے جانے والی چیز ہے. آیا اس کا بھی حساب دینا ہے کیسے آیا، گیا اس کا بھی حساب دینا ہے کہاں گیا، کیسے گیا. اور 5واں سوال ہوگا وَعَنْ عِلْمٍ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، کہ آدمی نے دین کا علم حاصل کیا تو اس پر کتنا عمل کیا. علم اس لیے نہیں ہوتا ہے برائے جانکاری کہ معلومات میں اضافہ ہو جائے. علم اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی کو عمل پر آمادہ کرے. یہ 5 سوالات ہوں گے. اور حضور نے فرمایا کہ لا یزال قدم عبد عند اللہ یوم القیامہ حتی یسأل عن 5. بندے کے قدم اللہ کی بارگاہ سے ہٹیں گے نہیں جب تک ان 5 سوالوں کے جوابات نہ دے لے. اور ظاہر بات ہے سوالات آسان نہیں ہے، سوالات آسان نہیں ہے. آج ہم سے کل پوچھے کوئی کہ کل کا دن 24 گھنٹہ آپ نے کیسے گزارا، کتنے لوگ ہیں جو جواب دے پائیں گے صحیح؟ مشکل ہے. یہ تو کل کی بات ہے. اور اگر پرسوں کا پوچھ لیے تو یعنی جیسے جیسے پیچھے ہوتے جائیں گے جواب مشکل ہوتا جائے گا. کسی نے پوچھ لیا رمضان کا پہلا دن آپ نے کیسے گزارا تھا، اب 1 مہینہ ہو گیا. آپ یاد کرو گے تو یاد نہیں آئے گا، کل قیامت کے دن جواب دینا ہے، پوری زندگی کا جواب دینا ہے. اور پھر جوانی میں تو آدمی اندھا رہتا ہے نا. جسم میں خون کی جگہ بجلی چلتی ہے. اور اس عمر میں اللہ پاک کی طرف سے جو حوصلہ اور ہمت ملتی ہے آدمی کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا. یہی وجہ ہے کہ اگر قوموں کی ترقی ہے تو وہ قوم کے نوجوانوں پر ہے. کسی بھی قوم کا نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. اگر یہ صحیح راستے پر ہے چاہے دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے تو قوم ترقی کرتی. اور اگر یہ بھٹک گیا تو پوری قوم کی تباہی و بربادی کا سبب بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے رہنے کے لیے نہیں بھیجا، سونے کے لیے نہیں بھیجا، کھانے کے لیے نہیں بھیجا، کمانے کے لیے نہیں بھیجا. سونا ہماری ضرورت ہے، کھانا ہماری ضرورت ہے، کمانا ہماری ضرورت ہے. دنیا میں آنے کا مقصد کچھ اور ہے. یہ تو دنیا میں آنے کے بعد ہماری ضرورت ہے کہ ہم کو کھانا بھی پڑے گا، سونا بھی پڑے گا، کمانا بھی پڑے گا، کپڑے پہننے بھی پڑیں گے، کہیں آنا جانا ہے تو سواری کا استعمال بھی کرنا پڑے گا. یہ ہماری ضرورت ہے. ایک ہے زندگی کی ضرورت اور ایک ہے زندگی کا مقصد.
دونوں الگ الگ چیز ہے. اللہ نے یہاں ہمیں کھانے کمانے کے لیے نہیں بھیجا، اس کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے، ارشاد فرمایا روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں سب کے ضروریات کی ذمہ داری ہماری ہے. سب کو روزی دینا ہمارا کام ہے. اللہ سب کو روزی دیتے، سب کو روزی دیتے. کسی کو عزت کے ساتھ ملتی ہے، کسی کو ذلت کے ساتھ ملتی ہے، کسی کو راحت کے ساتھ ملتی ہے، کسی کو مشقت کے ساتھ ملتی ہے. ملتی سب کو ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. دنیا کی ساری طاقت مل کر کے کسی شخص کا نصیب اور مقدر بنانا چاہے نہیں بنا سکتے، بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتے. اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے جو بنایا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے. تبدیلی اسی کے قبضے قدرت میں. اگر انسانوں کے اختیار میں نصیب کا بنانا اور بگاڑنا ہوتا تو آدمی اپنا نصیب خود بناتا نا، اپنا نصیب خود بناتا. کیوں تکلیف میں رہتا، کیوں بھوکا رہتا، کیوں بیمار رہتا، کیوں ذلیل رہتا؟ حالات اپنے طور پہ سب بدل لیتے، لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کے اختیار میں نہیں ہے. ورنہ کسی کا بچہ غریب نہیں ہوتا، لنگڑا لولا معذور نہیں ہوتا، ماں باپ اس کا نصیب بناتے. اللہ نے بنایا ہے نصیب، اور اللہ ہی اسے پورا کرتے. اللہ مسبب الاسباب ہے. میرا نصیب بنایا ہے، مجھے جو ملنا ہے اللہ اس کے لیے سبب پیدا کر دیتے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو دنیا میں ضرورتوں کی تکمیل اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھی. وہ رب ہے، پوری کائنات کا پروردگار ہے، سب کی ضرورت پوری کرتا ہے. اس کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں پتا بھی نہیں ہلتا. اس نے ذمہ داری لی ہے. آپ دیکھ لو، جس کا کوئی نہیں ہوتا، ماں نہیں، باپ نہیں، بھائی نہیں، خاندان کا کوئی سرپرست نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، اس کے بھی دن گزر جاتے ہیں. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچپن میں غریب ہوتا ہے، حالات سے دوچار ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کا نصیب بنایا ہے. ایک زمانہ آتا ہے لوگ رشک کرتے، حیرت کرتے، یہ وہی ہے. یہ اللہ کے قبضے قدرت میں. تو ایک ہے ہماری ضرورت. ہماری ضرورت میں ہمارا مکان، ہماری سواری، ہمارا کپڑا، ہماری خوراک، ہماری صحت، یہ ہماری ضرورت ہے، اور ضرورت اللہ پوری کرتا ہے. اور دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد اللہ کی عبادت اس طرح کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ایمان لانا اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، زندگی گزارنا اللہ اس کے رسول کے احکامات پر، اور اس طرح عمل کرنا کہ اس عمل میں اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو. ہم نے رمضان کے روزے رکھے، یہ وہ عبادت ہے جو دکھائی نہیں دیتی، دکھائی نہیں دیتی. جیسے ایک آدمی روزے سے نہیں ہے، وہ گھر سے پیٹ بھر کر کے نکلا، آپ کے پاس آ کے بیٹھا، منہ اتار کے بیٹھا، آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ ایک نہیں 2 روزہ رکھ رہا ہے. کل روزہ تھا کھولا نہیں، کل ہی والا چل رہا ہے آج تک. اور جو روزہ خور ہوتے ہیں، بے روزہ دار، وہ واقعی منہ اتار کے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے کہ میں روزے سے نہیں. روزہ ہے نہیں ہے اللہ جانتا ہے، آدمی کا اپنا معاملہ ہے. آدمی وضو کرنے بیٹھا، پانی پی لیا، کون اس کو دیکھنے والا ہے؟ لیکن کوئی ہے ہم میں سے جس نے روزہ رکھ کر کے وضو کرتے ہوئے پانی پیا ہو؟
ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اور کسی کو میرے روزے کی خبر بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کے اجر و ثواب کے متعلق ایک مخصوص بات حضور نے ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ بندہ روزہ میں اللہ پاک فرماتے بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر میں اسے دوں گا۔ ہم روزہ کھولتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا۔ آدمی یہ روزہ کھولنے کے وقت دعا پڑھتا ہے کہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا۔ اللہ پاک فرماتے بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کی جزا، اس کا بدلہ دوں گا۔ باقی تمام نیکیوں کا اجر و ثواب فرشتوں کے ذریعے ہم کو ملتا ہے، لیکن روزے کا اجر و ثواب براہ راست اللہ پاک کی طرف سے ملتا ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ یہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ نہیں، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ میں روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو خود دیتا ہوں۔ جو روزہ رکھے میں اس کا، وہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ محمود غزنوی نے اپنے دربار میں ایک مرتبہ سب کو اختیار دیا کہ یہ ساری قیمتی چیزیں جو رکھی ہوئی ہیں منقولہ، یعنی اٹھا کر کے تم لے جا سکتے ہو، جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی۔ اب ظاہر بات ہے اعلان ہوتے ہی بھگدڑ مچ گئی نا، بھگدڑ مچ گئی کہ اب کون قیمتی چیز کے اوپر آدمی ہاتھ رکھ دے، بھگدڑ مچ گئی۔ جو ان کا غلام تھا جس کا میں نے تذکرہ کیا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا، آیا، آ کر بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کہ یہ سب چیزیں کس کی؟ جو ہاتھ رکھ دیا اس کی۔ اب ایاز نے ہاتھ رکھا تو بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا نا، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اب اگر بادشاہ وقت جو ہے وہی میرے تابع میں ہے تو میرے پاس تو پوری سلطنت ہے نا۔ تو روزے کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ روزے کے بدلے میں اللہ ہمیں ملتے ہیں، جس کے قبضے قدرت میں کائنات کی تمام شے ہے۔ آدمی اگر روزہ اس نیت کے ساتھ رکھ لے کہ روزہ میری دنیا اور آخرت کے مسئلے حل کرے گا، اس لیے کہ اللہ میرے پاس ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اور پھر جب اللہ میرا ہے اور میرے ساتھ ہے تو پھر میں جو چاہوں گا وہ ہوگا، دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ لیکن بات نیت کی آتی، ہم نے کبھی اس نیت کے ساتھ روزہ رکھا ہی نہیں کہ میں روزہ رکھوں اللہ میرا ہو جائے، اللہ کی مدد دم بدم قدم بقدم میرے ساتھ ہو۔ روزہ معمولی چیز نہیں ہے، روزہ اتنا زبردست عمل ہے کہ اللہ نے اس میں مغفرت رکھی ہے۔ تراویح اتنا اونچا عمل ہے، اللہ نے اس میں مغفرت رکھی ہے۔ جس نے رمضان کے روزے اخلاص کے ساتھ اللہ کے رضا کے لیے رکھے، جس نے تراویح کا اہتمام اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کیا، آپ یقین جانو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ اور اللہ کی ذات پر جتنا اعتماد اور یقین ہوتا ہے آدمی کی کیفیت ہی ویسی ہوتی۔ نماز سب پڑھتے ہیں، روزہ سب رکھتے، دعا سب کرتے، لیکن ہر ایک کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ جس کا اللہ سے جیسا تعلق ہوتا ہے اور جیسا گمان اللہ پاک سے ہوتا ہے اور جیسا یقین اللہ پاک کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ معاملہ ویسا ہی کرتا ہوں۔
انا عند ظن عبدی بھی، میرے بندے کا مجھ سے جیسا گمان ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں. رمضان کا مہینہ گزرا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے پورے روزے رکھے اور روزے کے تقاضوں کو پورا کیا، جنہوں نے تراویح پڑھی، تراویح کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا، اور ان دونوں عمل کو اختیار کر کے بندے کا مقصد اللہ کو راضی کر رہا تھا. یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے بندے کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. اللہ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا، ایک اضافی عمل تراویح، اضافی نماز، اس کا اہتمام کیا. پورا قرآن پاک حافظ صاحب نے سنایا، پورا قرآن پاک ہم نے سننے کا اہتمام کیا. بھول چوک کوتاہی جانے انجانے میں ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ درگزر کا معاملہ فرمائے. کہتے ہیں نیکی کرنا آسان ہے لیکن نیکی کو محفوظ رکھنا مشکل ہے. آج ہم لوگ جو ہے پھٹی تھیلی لے کے گھوم رہے ہیں. سمجھتے ہو پھٹی تھیلی؟ جو چاہا خریدا اور تھیلی میں ڈالا، اور تھیلی نیچے سے پھٹی ہے. اب ظاہر بات ہے تھیلی میں جو ڈالا گیا تھیلی میں رکا، محفوظ رہا. نیکی لوگ کرتے ہیں لیکن نیکی کو بچا نہیں پاتے، اس کی حفاظت نہیں کر پاتے. آپ کے پاس تھیلی ہے اور سلامت ہے، پھٹی ہوئی نہیں ہے. آپ جو بھی سودا سلف خریدیں گے چاہے تھوڑا ہی ہو، گھر تو پہنچ جائے گا نا کہ نہیں پہنچے گا؟ آپ گھر جاؤ گے تھیلی لے کے، آپ کا خریدا ہوا مال آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا. ہم بھی دنیا میں آئے ہیں اعمال کی حفاظت کے لیے، نیکیوں کی حفاظت کے لیے ہم بھی تھیلی لے کر کے آئے. کوئی تھیلی لایا ہے، کوئی تھیلا لایا ہے، لے کر کے آئے. یہ نیکی قیامت کے دن تک ہمارے ساتھ رہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے تک ہمارے پاس رہے تو ہمارے لیے کارآمد ہے. اور اگر تھیلی پھٹی ہوئی ہے تو سودا گھر تک نہیں جاتا، تھیلی پھٹی ہوئی ہے تو نیکی قیامت کے دن میدان محشر تک نہیں جائے گی. آج ہم نیکی کرتے ہیں لیکن اس میں ریاکاری شامل ہو گئی. پھٹی تھیلی میں ہم نے نیکی ڈالی، ہم نے نیکی کی، لیکن جیسے شب قدر کے بارے میں ہے کہ رات بھر عبادت کی لیکن تھوڑی سی غیبت بھی کر لی. رات بھر کا جاگنا بیکار. ایک رات کا جاگنا، 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا لیکن تھوڑی سی غیبت کر لی، گناہ کر لیا، رات بھر کی نیکی ضائع اور برباد ہوگی. تو نیکی کرنا آسان ہے لیکن نیکی کو قیامت کے دن تک بچا کر رکھنا مشکل ہے. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، گالی گلوچ کرنا، لغو و بکواس کرنا، دوسرے گناہوں کے گناہ جو ہیں ان کا ارتکاب کرنا، یہ نیکی کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے. جیسے آدمی کسی پر احسان کیا، کسی کی مدد کی، جتلا دیا، کچھ ہوا، بھلا گئے، ہو گئی، سب نیکی ختم. تو نیکی کرنا آسان ہے لیکن یہ نیکی میرے اور آپ کے لیے کارآمد اور مفید کب ہے؟ جب نیکی کی مجھے ضرورت ہوگی، اس دن یہ نیکی میرے پاس رہنا چاہیے. کل قیامت کے دن آدمی آئے گا، حضور نے پوچھا تھا بتاؤ من المفلس، مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایسا شخص جس کے پاس نہ مال ہو،
اور وہ آئے تو نہ کوئی اس کو سر اٹھا کر کے دیکھے. بڑے لوگ آتے ہیں تو سب کی منڈی اٹھتی نا. اور کوئی ایسا آدمی آیا جس کو کوئی نہیں جانتا, مجلس میں آیا تو کوئی اس کی جگہ, اس کے لیے جگہ خالی کرتا, آئیے آئیے آئیے, کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اس کو, کوئی دیکھتا بھی نہیں. حضور نے پوچھا مفلس کون؟ اور آج دنیا میں دنیا داری غالب ہو جانے کی وجہ سے جس کے پاس مال ہے وہ بڑا آدمی, جس کے پاس مال ہے وہ بڑا آدمی. تو لوگ کہنے لگے کہ جس کے پاس اچھی سواری ہو, جس کے پاس اچھا گھر ہو, جس کے پاس اچھے کپڑے ہو, جس کے پاس ٹھن ٹھن گوپال ہو. حضور نے فرمایا کہ نہیں, یہ آدمی مفلس نہیں ہے. حضور کے لوگوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس کے پاس یہ سب نہ ہو وہ مفلس, غریب. کل قیامت کے دن آئے گا تو نیکیوں کا انبار لے کے آئے گا, نیکیوں کا انبار لے کر کے آئے گا, سب طرح کی نیکیاں اس کے پاس رہے گی. لیکن دنیا سمجھے گی یہ مالدار ہے, دنیا سمجھے گی یہ خوشحال ہے, دنیا سمجھے گی یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی, حقدار لوگ آ جائیں گے, حقدار لوگ آ جائیں گے اپنے حق کا مطالبہ لے کے, جس میں بیوی بھی ہوگی, بچے بھی ہوں گے, ماں باپ بھی ہوں گے, دوست و احباب بھی ہوں گے, سب آئیں گے اپنا تقاضا, اپنا حق مانگنے کے لیے. اور اللہ انصاف کریں گے. مالک یوم الدین, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس دن انصاف ہوگا, کسی کے ساتھ رائی کے دانے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا, اور ہر ایک کا حساب و کتاب چکتا کیا جائے گا. لوگ آئیں گے اپنے حق کا مطالبہ لے کر کے. حضور فرماتے ہیں ہر ایک کو اس کے حق کے برابر اس کے نام اعمال میں سے نیکیاں اٹھا کے دے دی جائیں گی. ایک وقت آئے گا کہ نیکی کا جو دفتر ہوگا, رجسٹر ہوگا, نام اعمال ہوگا, وہ نیکی سے خالی ہو جائے گا. اب بچے گناہ, حقدار ابھی لائن لگا کے کھڑے, اپنے حق کا مطالبہ کریں گے, اب دینے کے لیے تو کچھ بچا نہیں ہے, نیکی تو ہے نہیں. پھر یہ ہوگا کہ جس کا حق تھا اس کو جتنی نیکیاں ملنی چاہیے تھی, اب اس کے پاس دینے کے لیے نیکی ہے نہیں, تو مطالبہ کرنے والے کے نام اعمال سے اتنے گناہ نکال کر کے اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں. نیکیوں کا انبار لے کر کے آئے گا, دنیا سے بچا کر کے لے کر کے گیا, لیکن لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں کیا, لوگوں کے حقوق ضائع کیے. کل قیامت کے دن لوگ حق کا مطالبہ لے کر کے آئیں گے, نیکی ختم ہو جائے گی, گناہ اس کے نام اعمال میں آ جائیں گے. پھر کہا گیا کہ دنیا میں اس نے زنا نہیں کیا تھا, لیکن اس کے نام اعمال میں زنا بھی آ جائے گا. چوری نہیں کی تھی, نام اعمال میں چوری بھی آ جائے گی. جوا نہیں کھیلا تھا, نام اعمال میں جوا کھیلنے کا گناہ. شراب نہیں پیا تھا, نام اعمال میں شراب پینے کا گناہ. حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی یہ ہے, مفلس. تو نیکی کرنا آسان ہے, لیکن نیکی کی حفاظت, جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کرنا چاہیے. یہ نیک عمل اس گناہ کو ختم کر دے گا, مٹا دے گا. اسی طرح نیکیوں کو برائیاں ضائع اور ختم کر دیتی ہے, اور ہم لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے, نیکی کی حفاظت کا اہتمام نہیں کرتے, اور ہم لوگ مطمئن اور خوش رہتے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے, چوری بھی کر رہے, نماز بھی پڑھ رہے, شراب بھی پی رہے, نماز بھی پڑھ رہے, جوا بھی کھیل رہے, نماز بھی پڑھ رہے, بد نظری کے بھی شکار ہے, نماز پڑھ رہے, لوگوں کو نقصان پہنچانے کی سازش بھی کرتے رہتے, نماز پڑھتے جھوٹ بولتے رہتے.
آج تو جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے۔ فون آیا، کہاں ہو؟ بولے بارات پہنچ گئی مسجد میں، سب بیٹھے ہیں۔ اپنے دھڑپڑ کر کے وہاں پہنچے تو معلوم پڑا کہ بارات تو ابھی آئی بھی نہیں۔ یہ شادیوں کے سیزن میں روز کا تجربہ ہے۔ جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے اور اس کی شناخت جیسے برائی جیسے لوگوں کے درمیان سے ختم ہو گئی۔ آج جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہوگا وہ اتنا ماسٹر سمجھا جاتا ہے۔ جھوٹ ایک دم عام ہے، غیبت ایک دم عام ہے، چغل خوری ایک دم عام ہے، دھوکہ آدمی انتظار کرتا رہتا ہے کب کس کو چونا لگاؤ، انتظار کرتا رہتا ہے، موقع ملا کہ ذرا بھی چکتا نہیں ہے۔ یہ ساری وہ برائیاں ہیں جو آدمی کے نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتی۔ ہمارے یہ روزے قبول ہوئے نہیں ہوئے، تراویح قبول ہوئی نہیں ہوئی، تلاوت، ذکر، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ کی ادائیگی قبول ہوئی نہیں ہوئی، ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ کسی اللہ والے سے ایک آدمی نے پوچھا کہ میں نے نماز پڑھی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فرمایا کہ اگر ایک نماز کے بعد اللہ نے دوسری نماز کی توفیق دے دی تو سمجھ لو کہ پہلی نماز قبول ہو گئی، اور نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز ہم سے ضائع ہو گئی، چھوٹ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو نیکی کی تھی وہ ضائع ہوگی، قبول نہیں ہوئی اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی، اللہ پھر توفیق دیتے۔ رمضان بھر ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، پہلی صف کا اہتمام کیا، اگر یہ چیز رمضان کے بعد بھی ہم میں باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رمضان کی 5 وقتہ نمازوں کا جو اہتمام ہم نے کیا تھا اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ اور اگر رمضان گزرنے کے بعد حالات بدل گئے، حالات بدل گئے، ایک مسجد کی اذان سن لی، ہلے نہیں، دوسری مسجد کی آواز، تیسری مسجد کی آواز، پورے شہر میں مسجدوں کی گونج ختم ہو گئی، اس کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھے۔ یہ اشارہ ہے کہ اس کی نمازیں اس درجے کی نہیں تھی کہ اسے مسجد تک لے کر کے چلی جاتی۔ قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس عورت کی طرح مت بنو جو صبح سے لے کے شام تک روئی سے دھاگا بناتی، سوت کاٹتی ہے، اور شام ہوتی ہے سارا نوچ ناچ کر کے پھر ختم کر دیتی۔ صبح سے شام تک اس نے محنت کی، کام کیا، لیکن رہا اس کے پاس کیا؟ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے دن بھر کی محنت کو رائیگاں، ضائع اور بیکار کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس عورت کی طرح مت بنو، نیکی کی ہے اس کی حفاظت کرو۔ کب تک؟ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں پیشی تک، وہیں پر یہ سکہ چلنے والا ہے۔ یہ سکہ یہاں کے لیے نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی آدمی کرے اللہ کے لیے کرے، بندوں کو دکھانے کے لیے، راضی اور خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی اہمیت اور قیمت کا احساس ہوگا۔ ایک اندیشہ ہوگا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ باپ ہے۔ کل قیامت کے دن آدمی پہچانے گا ہی نہیں۔
نہیں پہچانے گا. اور ڈر یہ ہوگا کہ آج پہچانا تو دینا پڑے گا کچھ نہ کچھ. قرآن کریم میں ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. ایک دوسرے سے بھاگیں گے لوگ. ایک عجیب حالت ہوگی. پرائے تو پرائے، اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے نا. اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے. آدمی پہچانے گا نہیں. دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، جس سے جان پہچان رہتی کچھ دینا ہو اور وہ آ گیا تو آدمی اندیکھی کرتا ہے. اندیکھی کرتا، پہچانتا ہی نہیں. بسا اوقات لوگوں کو کہنا پڑتا پہچانے نہیں کا، تو آدمی بولتا جھٹا رہتا ہے. اچھی طرح پہچانتا ہے، لیکن ابھی ہاں بولے گا مطالبہ گلے پڑ جائے گا تو پہچاننے سے انکار کر. کل قیامت کے دن بھی یہی ہوگا. کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں. بھاگیں گے جن سے پہچان رہی ہوگی ان سے دور بھاگیں گے. وہ دن ضرورت کا دن ہوگا. اس دن نیکی کی ضرورت ہوگی. آج دنیا میں روزے ہم نے رکھے، رات میں عبادتیں کی، تراویح کا اہتمام کیا، اور بھی عبادتیں، تلاوت، ذکر اور صدقات و خیرات جو ہوا لوگوں نے کیا. لیکن یہ کب کام آئے گا؟ کل قیامت کے دن. اور قیامت کے دن تک بچا کر کے لے کے جانا اپنی ذمہ داری. پھٹی تھیلی لے کر کے گھومیں گے، صبح سے شام تک بھی خریدی کریں گے تو گھر کوئی سامان جانے والا نہیں ہے. تھیلی پہلے برابر کرو. پھٹی تھیلی کو سی کر کے پہلے تھیلی اچھی کرو. یہ ضروری ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے، برائی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اس لیے جو عبادتیں ہم نے کی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن تک اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے. کوئی ایسی نادانی کوتاہی جس سے ہماری نیکی برباد، گناہ لازم ہو جائے، ایسا کوئی کام ہم سے اللہ پاک نہ ہونے دے. اللہ سے اپنے لیے حفاظت مانگتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال کی حفاظت مانگتے رہنا چاہیے. یہ ضروری ہے. اس لیے رمضان جیسا گزرا، ہر آدمی کو اپنے رمضان کی خبر ہے. آئندہ کی زندگی ہماری اچھی گزرے، اللہ کی مرضیات کے مطابق گزرے، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اس عورت کی طرح اللہ ہمیں نہ بنائے جو صبح سے لے کے شام تک کپاس کاٹتی ہے، دھاگا بناتی ہے، اور شام ہونے کے بعد سب نوچ ناچ کر کے پھر پھینک دیتی اپنے ہاتھوں سے. اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرح ہمیں نہ بنائے. رمضان گزرا، اللہ اسے قبول فرما لے. آئندہ کی زندگی رمضان والے اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.